تو آج کی یہ اسوہ رسول کانفرنس اپنے آقا و مولا کے حضور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد ہے۔ ہم جس آقا سے پیار کرتے ہیں اس محبوب کی محبت کا ہم سے تقاضا ہے کہ ان کی سیرت پر عمل پیرا ہوں۔ جس طرح سے انہوں نے زندگی بسر کی ہے ہم بھی اسی طرح زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ آقا کریم کے اسوہ نور کو حرز جاں بنا لیں اور اپنی زندگیوں میں ان کی سنت اور سیرت کا جمال پیدا کرنے کی بھرپور سعی اور کوشش کریں، اور ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونا، ان کے اسوہ کو اختیار کرنا ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کی ضمانت بھی ہے۔ ہمیں اس کا حکم نامہ بھی دیا گیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کی تاکید ہمارے سامنے ہے کہ اپنی زندگی کو ان کے بتائے ہوئے طریقہ حیات کی مطابقت میں ڈھال لو۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، بطور ثبوت یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے اور نہ تمہیں بتانے کی نوبت آئے، تمہاری وضاقتہ، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ تم دور سے تو پہچانے جاؤ کہ حضور کے غلام ہو، لیکن کسی کے جب نیڑے لگو تو پھر بھی پتہ چلے حضور کے غلام۔ یہ نہیں کہ دور دور سے تو تم بھلے بھلے مسلمان دکھائی دو۔ جبہ بھی بہت خوبصورت ہے، امامہ بھی بڑے سلیقے سے باندھا ہوا ہے، داڑھی کا سائز بھی ٹھیک ہے، اور جوش نعرے بھی بتاتے ہیں کہ اس سے بڑا عاشق رسول زمانے میں کوئی نہیں۔ لیکن ہم اگر کسی کے قریب ہو کر کے دیکھیں، رشتہ داری کر کے دیکھیں، کاروبار کر کے دیکھیں، قرض دے کے دیکھیں، تو پھر پتہ چلے کہ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ تو یہ نہیں کہ ہم دور دور سے اچھے بھلے مسلمان دکھائی دیں، اچھے عاشق رسول لگے، لیکن جب قریب آئے تو ہمارے کھردر رویے لوگوں کو دین سے ہی بدظن کر دیں۔ نہیں میاں، تم دور سے نظر آؤ تو لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام نظر آ رہا ہے، اور جب تم اس کے نیڑے لگو، چند دن اس کے ساتھ گزرے تو وہ تمہیں دیکھ کے درود مصطفیٰ جان رحمت میں پڑے کہ حضور کا غلام ایسا ہوا کرتا ہے، حضور کے نوکر ایسے ہوا کرتے ہیں۔ اور ہمارے اسلاف کے کردار نے، ان کے عمل نے، ان کے رویے نے، ان کے طرز معاشرت نے لوگوں کو اسلام کے قریب کیا۔ تبلیغ کا بہترین طریقہ جو ہے وہ آپ اپنا کردار پیش کر کے کسی کو متاثر کر سکتے۔ گفتار سے بھی اثر اندازی جو ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو متاثر ہوتے ہیں وہ گفتار سے کم اور کردار سے زیادہ۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں پہلے 40 سال صرف حضور کا کردار پیش ہوا ہے، اور لوگوں نے صادق اور امین کہا یہ حضور کی کسی تقریر کے نتیجے میں نہیں تھا بلکہ حضور کے کردار کے نتیجے میں تھا۔ اور پھر بقیہ 23 برس حضور نے جو تبلیغ ارشاد فرمائی، اس تبلیغ کے ساتھ بھی حضور کے کردار کا زور تھا۔ تو انسان کا کردار اثر انداز ہوتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو لوگ آئے، تاجر آئے، صوفیاء آئے، حتیٰ کہ جو حکمران آئے، تو انہوں نے آ کے اپنا کردار پیش کیا، تو ان کے کردار کی چمک سے متاثر ہو کر کے لوگ اسلام کے قریب آئے، اور ایک ایک بزرگ نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ توحید پڑھا دیا۔ تو یہ کردار کی چمک تھی۔ صوفیاء نے اپنے کردار کے گہرے نقوش چھوڑے، اور وہ اتنے گہرے تھے کہ بدلتے زمانوں کے باوجود بھی وہ دھندلا نہیں سکے۔ جبر، ظلم بہت کچھ ہوا،
لوگوں کو تبدیل کرنے کے لیے منصوبہ بندیاں کی گئی، نصابہائے تعلیم مرتب کیے گئے، لیکن اس کے باوجود اسلام وہ سینوں سے کھینچا نہیں جا سکا۔ اس کے برعکس جہاں صرف بادشاہ ہی آئے اور لوگوں کے کردار کی وجہ سے لوگ اسلام کے قریب نہیں ہوئے تھے، تو وہاں سے جب حکومتیں ختم ہوئیں تو ساتھ اسلام بھی وہاں سے سمٹ گیا۔ ہمارے سامنے اندلس کی مثالیں موجود ہیں، اور بھی دنیا کے اوپر ایسے خطے پائے جاتے ہیں، لیکن جہاں کردار کے گہرے نقوش تھے تو پھر دین روحوں تک، قلوب تک اتر گیا۔ تو ہمارے دین نے ہمیں اچھا کردار پیش کر کے لوگوں کے سامنے ہم اسلام کے نمائندے بن جاتے ہیں، ہمارے طرز کو دیکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ سچے دین کے پیروکار ہیں، لیکن زبان سے ہم بہت خوبصورت دین کی تلقین کر رہے ہوں، لیکن ہمارے رویے اس کے برعکس ہوں، تو لوگ ہم سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں ہمارے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، اسوہ نور کو حرز جا بنانا ہوگا، اور اس کو اپنی روحوں میں، اپنے قلوب میں اتارنا ہوگا۔ ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت ہی بتائے، پھر ہم تبلیغ نہیں بھی کریں گے، ہمارا خاموش پیکر ایک مجسم تبلیغ کا ذریعہ بن جائے گا۔ حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی جب بصرے آئے تو عیسائیوں کا مناظرے کے لیے کھڑا تھا کہ میں مسلمانوں کے امام سے اتنے تیکھے سوال کروں گا کہ وہ میرے سوالات کا جواب نہیں دے پائے گا، لیکن جو ہی امام محمد تشریف لائے، چمکتا ہوا نورانی چہرہ، سر پہ سفید امامہ اور سنت کا جامہ، آنکھوں میں چمک حضور کے پیار کا عکس، جو ہی اس مناظر نے امام محمد کو دیکھا تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو دوسرے لوگوں نے کہا تم تو مناظرہ کرنے آئے تھے، شاید بھول گئے ہو۔ کہا نہیں، میں نے جب امام محمد کو دیکھا تو میں نے برجستہ کہا کہ جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے تو بڑے محمد کی شان کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو ہمارے بزرگوں کی سیرت کو دیکھ کر کے، ان کی صورت کو دیکھ کر کے، ان کے کردار کی چمک کو دیکھ کر کے، چونکہ وہ عکس ہوتے تھے حضور علیہ السلام کی سیرت کا، تو مجھے اور آپ کو آقا کریم علیہ السلام کے اسوہ نور کو اس طرح اپنے اندر اتارنا پڑے گا کہ ہم دور سے آ رہے ہوں تو پتہ چلے کہ یہ آقا کا سچا غلام ہے، اس کے رویے، اس کا طرز زندگی بتاتا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ تو آئیے میں حضور کی سیرت کے چند عنوان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ ہم سنیں بھی، سنائیں بھی، اور اس عزم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوں کہ یا اللہ تیرے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ خوبصورت کردار اور یہ انداز معاشرت تھا اور یہ طرز حیات تھا، حضور کا یہ اسوہ نور ہے، تو میرے مالک مجھے بھی توفیق دے کہ میں ان کی محبت کے سانچے میں ایسے ڈھلوں کہ یہ سیرت کا عکس میرے اوپر منعکس ہو جائے اور میں حضور کی سیرت کا چلتا پھرتا ایک پیکر بن جاؤں۔ برجستہ حضور کی سیرت کے جلی عنوان ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، جب حضور کے قلب اطہر پر پہلی وحی نازل ہوئی تو قرآن نے تو خود بتایا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہو جاتا تو قرآن کا رعب اور قرآن کی جلالت ایسی ہے کہ وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، اپنے وجود کو برقرار نہ رکھ پاتے۔ یہ تو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت ہے کہ اس بوجھ کو سہار جاتے ہیں، ورنہ یہ پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا۔ لیکن قرآن تو قرآن ہے، جب قلب اطہر پر پہلی وحی کا نزول ہوا تو اس کی کیفیت حضور نے محسوس کی، اور اسی حالت میں جب واپس گھر آئے تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اوڑھا دی جائے۔
مجھے سردی لگ رہی ہے، اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ محسوس ہو رہا ہے۔ ایک کیفیت تھی جو حضور پر طاری تھی۔ تو ام المومنین نے عرض کی کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا کی برجستہ جملے کہے، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، آپ کی عزت میں کبھی فرق نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اب انہوں نے حضور کی سیرت کے نمایاں 6 پہلو بیان کیے، اور یہ برجستہ بیان کیے۔ کسی شخص کے بارے میں پوچھا جائے کہ فلاں شخص کیسا ہے، تو اگر تو کوئی شخص اس کے بارے میں تھوڑا سا ٹائم لے، سوچے اور پھر کہے ہاں ایسے ایسے اس کی خوبیاں ہیں، تو پھر اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہوتا ہے یہ خوبیاں اس کی نمایاں نہیں ہیں۔ اور اگر کسی کے بارے میں کوئی رائے دی جائے اور وہ برجستگی کے ساتھ دی جائے، تو پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وصف اتنا نمایاں ہے کہ یہ انسان کو اس پر سوچنے کی ضرورت نہیں آتی۔ اب جو قریب رہتا ہو کسی کے، تو اس کو بھی کسی کے وصف بیان کرنے سے قبل سوچنا پڑے، تو جب سوچ کے دائرے میں کوئی داخل ہوتا ہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہی نکالا جا سکتا ہے کہ اس کی خوبیاں تلاش رہا ہے یا تراش رہا ہے۔ لیکن کوئی برجستہ کہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوبیاں اتنی واضح ہیں کہ اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا چہرہ سامنے ہی آتے اس کے گرد اس کی سیرت کا نورانی حالہ بھی اس کے تصور میں گھوم گیا ہے۔ تو ام المومنین سے جب کہا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے اور مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے چادر اوڑھا دو، تو ام المومنین نے برجستہ کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا رویہ بڑا خوبصورت ہے، ان کے کھردرے رویوں کے باوجود آپ کا سلوک ان کے ساتھ خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تو ہم کہتے ہیں کوئی 1 قدم پیچھے ہٹے گا تو ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے، تو پھر 10 قدم سارے پیچھے ہٹنے لگ گئے تو پھر تو ہم جنگلوں میں جا بسیں گے، معاشرہ تو رہے گا ہی نہیں۔ اگر کوئی 1 قدم پیچھے ہٹے گا تو ہم 10 قدم آگے بڑھیں گے، ایک دن تجھے بھی جیت کے زور پہ۔ یہ کمال نہیں ہے کہ پیچھے ہٹ جانا، وہ تو وہ ہٹا ہے، اور اگر تم بھی 1 قدم پیچھے ہٹے تو اس کے برابر ہو گئے، اور اگر تم 10 قدم پیچھے ہٹے تو پھر تو تم جو وہ ہے اس سے 10 گنا ہو گئے۔ تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے کہ کوئی 1 قدم پیچھے ہٹے اور تم 10 قدم پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے مجھے فرمایا، نصیحت کرتے ہوئے، وصیت کرتے ہوئے، سل من قطعک واعط من حرمک واعف عن من ظلمک، جو تم سے تعلق توڑے اے عقبہ تو اس سے تعلق جوڑنا ہے، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دینی ہیں، اور جو تیرے سے زیادتی کرے تو معاف کر دینا ہے۔ تو یہ خوبصورت اسلوب حیات ہے۔ صالح معاشرت کی تشکیل کے لیے برداشت کے یہ جذبے ایک پاکیزہ معاشرت کو معرض وجود میں لاتے ہیں کہ لوگوں کے تلخ رویوں کے باوجود ان کے ساتھ میٹھا لہجہ اختیار کیا جائے، لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود درگزر کیا جائے، ان کو معاف کر دیا جائے، اور لوگوں کے محروم رکھنے کے باوجود جب ان پر ضرورت آئے تو پھر پیچھے نہ ہٹا جائے، ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، تو میں بتاؤں گا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو محتاج ناراض رشتہ دار کو کی دیا جائے، کیونکہ جو ناراض رشتہ دار ہے ہر وقت آپ کی پگڑی اچھالنے کے چکر میں رہتا ہے، ہر وقت آپ کو نیچا لگانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اگر وہ کبھی مجبور ہو جائے تو اس کو پھر انسان کھڑا کرنے کی، اس کو سٹینڈ کرنے کی، اس کی مدد کرنے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ یہ تو سانپ کا سر پاؤں تلے آیا ہے تو کچل دوں تو بہتر ہے، میں اپنے ہاتھوں سے سانپ کیوں پالوں۔ اور اگر اس کے باوجود بھی وہ اس کی مدد کرتا ہے تو یہ نقطۂ عروج ہے کسی کی سیرت کا، کسی کے کردار کا، کہ اس صدقے کے اندر نفس شامل نہیں ہوتا، کیونکہ نفس تو روکتا ہے کہ اس کی خدمت کیوں کریں، یہ تو ہر وقت مجھے گرانے کے چکر میں رہتا ہے، آج خود گرا ہے تو اس کو کچل دیا جائے، نفس تو یہی تقاضا کرتا ہے، لیکن نفس کی نہیں مانی، رب کی مانی کہ یہ ضرورت مند ہے
اور اس کی ضرورت میری وجہ سے پوری ہو سکتی ہے، عزت نفس کا لحاظ رکھتے ہوئے نہ اس کو جتلایا جائے کہ دیکھ تو نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ساری زندگی اور آج میں تیرے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوں، یہ جتلایا بھی نہ جائے، یہ احساس بھی نہ دیا جائے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس کو دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں بھی نہ ڈالی جائے، جھکی ہوئی نظروں سے اس کی مدد کریں۔ اللہ اکبر، یہ بہترین صدقہ ہے جس میں نفس شامل نہیں ہوتا۔ تو جو تم سے برا سلوک کرے تم ان سے اچھا سلوک کرو، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ برے کے ساتھ برائی کی جائے۔ بعض کہتے ہیں جی جو کوئی اچھائی کرے گا ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں گے، جو برائی کرتا ہے پھر اس کے مقابل ہم وہی سلوک کریں گے جو وہ کرتا ہے، تو پھر کیا فرق رہ گیا تمہارے اور اس کے اندر؟ اگر کوئی برا سلوک کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ برا کرتے ہو تو یہ تو برابری ہو گئی، اور اگر کوئی اچھا سلوک کرتا ہے اور اس کے مقابل تم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو یہ بھی برابری ہو گئی۔ اصل کمال تو یہ ہے کہ کوئی تم سے اچھا سلوک کرے تم اس سے کئی گنا اچھا سلوک اس سے کرو، اور اگر تم سے کوئی برا سلوک کرے تو یہ انسان کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے برداشت کرنا۔ یہ تو ہوتا ہے کہ کوئی اچھا سلوک کرے تو 10 گنا اچھا بندہ اس سے سلوک کرتا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، نفس پر یہ شاک نہیں ہے، لیکن نفس پر شاک ہے کہ کوئی تمہارے لیے سخت ضرر رساں ہو اور تمہیں تکلیف پہنچائے، لیکن جب اس کی باری آئے تو تم اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، تم اس کے لیے سامان راحت بن جاؤ۔ یہ سبق میرے دین نے دیا ہے، یہ سبق مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے، یہ حضور کا رویہ تھا۔ ام المومنین نے کہا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور عمر میں برکت ہو وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرنے سے یہ 2 سعادتیں نصیب ہوتی ہیں، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور عمر میں برکت ہو جاتی ہے۔ اور ہمیں یہ بھی تلقین کی گئی کہ ہم لوگوں کی زیادتیوں اور لوگوں کے ظلم و جبر پر صبر اختیار کریں اور ان کو معاف کرنے کا مزاج پیدا کریں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب مکہ ہجرت فرما کے تشریف لائے 10,000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ حضور تشریف لائے، اور قریش مکہ میں ہمت نہیں تھی کہ مقابلہ کر سکتے۔ اب جب حضور مکہ المکرمہ میں داخل ہو گئے تو یہ تھر تھر کانپ رہے تھے، اور انہیں یہ تھا کہ آج ہماری گردنیں کٹ جائیں گی، اور اگر بڑی بھی نرمی ہوئی تو کم از کم تو یہ ہوگا کہ ہمیں شہر بدر کر دیا جائے گا، مکہ بدر کر دیا جائے گا۔ تو وہ اس کے لیے تیار تھے کہ شہر سے نکال دیا جائے، لیکن اگر ہماری گردنیں بچ جائیں ہمیں معافی دے دی جائے۔ تو آقا کریم تشریف لائے اور یہ سارے لوگ موجود تھے، فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ آج کیا سلوک کروں؟ تو انہوں نے اس توقع سے کہ کم از کم گردنیں بچ جائیں چاہے شہر سے نکال دیا جائے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں، اور انہیں یہ تھا کہ گردنیں بس بچ جائیں۔ تو میرے حضور نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج میں تم سے وہی سلوک کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ ہم نے کانٹے بچھائے، گڑھے کھودے، اوجریاں ڈالیں، کوڑے راہوں کے اندر پھینکے، کیا کیا تکلیفیں نہیں دی، لیکن یہ خوبصورت رویہ۔ عثمان بن طلحہ کعبۃ اللہ کا کلید بردار تھا، اور ایک دن حضور نے اس سے کعبہ کی چابی طلب کی کہ دروازہ کھولو اور میں کعبۃ اللہ کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا، نہیں کھول سکتا، آپ کے لیے نہیں کھولوں گا۔ آج حضور تشریف لائے اور فرمایا این عثمان ابن طلحہ، عثمان ابن طلحہ کہاں ہے؟ تو تھر تھر کانپتا آیا اور کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا۔ جب حضور باہر تشریف لائے تو سب منتظر تھے کہ نہ جانے کس کے بخت جاگتے ہیں اور کلید برداری کعبہ کا اعزاز کس کو نصیب ہوتا ہے۔ حضرت عمر منتظر تھے، حضرت علی منتظر تھے، حضرت عثمان منتظر تھے، حضرت صدیق اکبر اور دیگر صحابہ منتظر تھے، لیکن حضور جب باہر تشریف لائے بیت اللہ سے تو فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ تو یہ تھر تھر کانپتا ہوا آگے بڑھا تو حضور علیہ السلام نے اس کے ہاتھ میں کلید رکھتے ہوئے کہا کہ یہ چابی میں تمہیں دیتا ہوں، قیامت تک سوائے ظالم کے تیرے ہاتھ سے کوئی نہیں چھین سکے گا۔ اور آج بھی 14 صدیاں بیت گئیں،
کعبۃ اللہ 1450 سال بیت رہے ہیں، کعبۃ اللہ کا کلید بردار خاندان یہ جو شیبی خاندان ہے یہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد سے، کوئی ہمت نہیں کر سکتا کہ اس سے چھینے، کیونکہ حضور نے فرمایا وہ ظالم ہوگا، تو کوئی بندہ اپنے آپ کے ساتھ یہ ٹائٹل نہیں لگوانا چاہتا۔ تو اب اس نے جب حضور کا یہ رویہ دیکھا تو اس نے کہا حضور میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کرتا۔ تو جن لوگوں کے کھردرے تلخ نامناسب رویے تھے، حضور کے خلق نے ان کو آغوش محبت میں سمیٹ لیا اور پھر وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ تو کہا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے، تو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کیجئے۔ یہ میرے حضور علیہ السلام کی سیرت ہے، حضور کی سنت ہے۔ صرف پگڑی باندھنا سنت ہی نہیں ہے، صرف جو ہے وہ مسواک کرنا ہی سنت نہیں ہے، صرف میں نے جو ہے وہ سفید رنگ کا لباس پہن لیا تو صرف یہی سنت نہیں ہے، بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی حضور کی سنت ہے، حضور کا طریقہ حیات ہے۔ اس کو اختیار کیجئے، ایک صالح پاکیزہ ستھرا نورانی معاشرہ تشکیل پائے گا۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ یہ ام المومنین برجستہ حضور کے وصف بیان کر رہی ہیں۔ کہا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ یہ میرے حضور کا ترہ امتیاز ہے کہ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا حضور نے، صادق اور امین حضور کو زمانہ کہتا تھا، اللہ اکبر، بلکہ جب کوہ صفا پہ صنادید قریش کو جمع کیا اور کہا لوگو اگر میں کہوں پہاڑ کی اس جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تاخت و تاراج کر دے گا، کیا میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، آپ کی صداقت پہ اتنا یقین ہے۔ تو پھر فرمایا پھر مان لو اللہ ایک ہے، واحد ہے، احد ہے۔ تو وقتی طور پہ انہوں نے انکار تو ضرور کیا، ہنالک سائر الیوم الہذا جماعتنا تبا لک محمد، تبا لک، کیا سخت لفظ کہے، لیکن ان کے اندر سے آواز آ رہی تھی جو کل جھوٹ نہیں بولتا تھا وہ آج بھی جھوٹ نہیں بول رہا۔ جس نے زندگی کے دیگر مراحل میں اپنی ذات کے لیے، کاروبار کے لیے جھوٹ نہیں بولا، وہ اس عمر میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور ایک وقت آیا یہ سارے حضور کے دامن محبت میں پناہ لیتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں سوائے ایک چند کے۔ تو یہ تھا حضور کا کردار۔ مجھے اور آپ کو آقا کریم کی سیرت کا جمال اپنے اندر یوں اتارنا چاہیے کہ یہ ہو ہی نہ سکے میرے بارے، آپ کے بارے، یہ تو کوئی تصور ہی نہ کر سکے کہ یہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوں میں کہ میرے بارے میں یہ گمان ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے، آپ کے بارے میں یہ گمان ہو کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں، تو پھر آپ اپنے نبی کے عاشق کہلانے کے حقدار ہیں۔ لیکن اگر آپ سے کوئی ڈرتا رہے کہ کسی وقت بھی یہ دھوکہ دے سکتا ہے تو پھر سوچیں میرے پیغمبر علیہ السلام کی، نبی رحمت کی سیرت کا بانکپن تو یہ ہے کہ وہ حضور کو شہید کرنے کے لیے حضور کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، لیکن امانتیں پھر بھی حضور کے گھر میں۔ اور میرے حضور کہتے ہیں علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور صبح امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے چلے آنا، ان کی امانتیں جو جان کے دشمن ہیں ان کا خیال ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا کو، اس کو کہتے ہیں سیرت، اور یہ ہے محمد نبی کا اسوہ دور۔ تو اپنی زندگی کو حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈھال لو۔ زبان پہ جھوٹ آئے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک مومن ہو اور جھوٹ بولے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ تیسرا سوال حضور سے کہا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے کہ مومن ہو جھوٹا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو مومن کے ساتھ سچائی یوں جڑی ہوئی ہے کہ مومن سچا ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے کہا حضور کیوں نہیں؟ تو فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، قتل النفس، کسی جان کو قتل کرنا۔ پھر فرمایا
کہ یمین الغموس جھوٹی قسم دینا یا قول زور کہا، حقوق الوالدین کا والدین کی نافرمانی کا ذکر کیا، اور جب حضور یہ بیان فرما رہے تھے اور جھوٹی بات کرنا، وجلس وکان متکئا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور جب یہ بیان کرنے لگے تو ٹیک چھوڑ دی۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور یہ گواہی نہیں کرتے کہ امتی میرا ہو اور جھوٹا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام میرا ہو، اس کے ساتھ تہمت جھوٹ کی لگی ہو کہ یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے۔ کسی کے لیے کذاب کا لفظ کتنی بری چیز ہے، اور جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ شاید لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے لطیف ترین فرشتے اس کو سونگھتے ہیں، اس کا احساس انہیں ہوتا ہے، اور رحمت کے فرشتے ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور اگر وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے تو فرشتے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ اب جو شخص جھوٹ بولتا ہے، جس گھر میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ماں بیٹے سے جھوٹ بولتی ہے، بیٹا ماں سے جھوٹ بولتا ہے، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے، اس گھر میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے، تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے ہوں گے؟ وہ تو کئی میل دور جا چکے ہوں گے۔ اب آتے ہیں جناب کاروبار میں برکت نہیں ہے، کماتے ہیں پتہ نہیں جاتا کہاں ہے، باہمی لڑائیاں ہیں، الجھاؤ ہیں، برکت نہیں ہے، مصیبتیں ہیں، آلام ہیں۔ شاید کسی نے بندش کر دی ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے ٹونا کر دیا، کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، اور پھر بھاگتے ہیں بابوں کے پاس اور وہ کہتے ہیں تو وقت پہ آ گیا، اگر ایک دن لیٹ ہو جاتا وہ تعویذ چل جانے تھے اور تیرا کچھ رہنا ہی نہیں تھا۔ پھر ہر اتوار کو جا کے، ہر منگل کو جا کے، ہر بدھ کو جا کے اس بابے کے دروازے پر جا کے چوکی بھرنی پڑتی ہے، نذرانہ بھی دینا پڑتا ہے، اور اس شریعت کے باغی کی کئی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، اور کئی چیزیں داؤ پہ بھی لگانی پڑتی ہیں۔ اور میاں کسی نے تعویذ نہیں ڈالے، کسی نے کالا نہیں کیا، تم نے جھوٹ بول کے رحمت کے فرشتے دور کر دیے۔ تمہارے گھروں کے اندر اگر سچ کا نور آ جائے، اللہ کی رحمت اترتی رہے، جو آئی ہوئی مصیبتیں ہیں وہ بھی راستہ بدل لیں، لیکن تم نے تو رحمت کے فرشتوں کو اپنے گھر میں جگہ ہی نہیں دی، اور اب بھاگتے پھرتے ہو، ساری زندگی یہ مشق کرتے رہو گے، کبھی طمانینت نہیں پا سکتے۔ فرمایا گیا کہ جو سچ ہے وہ طمانینت قلب کا سبب ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ ریبہ، وہ بے چینی کا نام ہے، اضطراب کا نام ہے۔ کوئی شخص جھوٹ بول کر کے کامیاب بھی ہو جائے، کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب بھی ہو جائے، پھر بھی اس کے اندر کا جو عدم اطمینان ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا، اور کوئی شخص سچ بول کے نقصان بھی اٹھا لے، پھر بھی اندر کا سکون کوئی نہیں لوٹ سکتا۔ لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا، لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی۔ تو سچائی اگر میرے اور آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو پھر سچائی ہمیں طمانینت قلب دیتی ہے، ہمیں تسکین پہنچاتی ہے، ہمارے ارد گرد ایک حالہ نور پھیل جاتا ہے اگر ہم سچ بولنے کی عادت رکھتے ہیں، اور جب جھوٹ بولتے ہیں پھر تعفن اور بدبو پھیلتی ہے۔ اللہ کے نورانی فرشتے، رحمت کے فرشتے جو ہے وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور تم جو ہے وہ جو ہے اس اندھیروں میں اور ظلمتوں میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہوتے۔ تو حضور کا وصف بیان کیا، وتصدق الحدیث، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ ہمیشہ سچ بولتے۔ تیسرا وصف وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، حضور آپ اس کا بوجھ اٹھانے والے۔ اپنے لیے تو سارے ہی جیتے ہیں، کمال تو کسی کے لیے جینا۔ دنیا کے اوپر آپ اگر غور کریں تو انسان ہی خود غرض ہے۔ کہتے ہیں صرف دو مخلوقات ایسی ہیں جو اپنا رزق جمع کرتی ہیں، ایک انسان اور ایک چیونٹی، باقی کوئی جمع نہیں کرتا، اور یہ خود غرضی کی زندگی انسان ہی گزارتا ہے۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، درخت اپنی چھاؤں میں کبھی خود نہیں بیٹھے، خود دھوپ میں جلستے ہیں اور اوروں کو چھاؤں فراہم کرتے ہیں۔ جانور دودھ دیتے ہیں، خود نہیں پیتے، اوروں کے لیے دان کرتے ہیں۔ اگر انسان جانوروں جیسی صفات بھی نہیں رکھتا ہے، درختوں جیسی صفات بھی نہیں رکھتا ہے، تو پھر یہ اشرف المخلوقات کاہے کا ہے؟ اسے اوروں کے لیے جینے کا مزاج سیکھنا چاہیے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کا نمایاں وصف جو برجستہ ام المومنین نے بیان کیا وہ یہ تھا، وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، اس کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، اوروں کے لیے جیتے ہیں، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔
وہ تو ان لوگوں کا بھی بوجھ اٹھاتے تھے جو ان کے دشمن تھے. باقی اپاہج، کمزور، اراملہ، مساکین، یتامہ، بیوگاں، ان کے لیے تو حضور کا دامان رحمت ہر وقت پھیلا ہوا ہے. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، حضور کا چوتھا وصف بیان کیا ام المومنین نے کہ جس کے لیے کوئی کمائی کرنے والا نہیں، کوئی کثیر العیال ہے، غریب ہے، اپاہج ہے اور اس کے پاس کوئی ذرائع آمدنی نہیں ہے، تو حضور آپ اس کے لیے کماتے ہیں اور اس کی ضرورت کو پورا کریں. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ اس بات کی چونکہ عملی گواہ تھیں. جب نکاح ہوا تو یہ مکے کی متمول ترین خاتون تھیں. ان کے پاس بہت سارے درہم و دینار اور اشرفیاں تھیں. ہوتا تو یہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو شوہر حق مہر خاتون کو پیش کرتا ہے، لیکن ام المومنین قربان جائیں انہوں نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اور عرض کی حضور اب یہ میرا نہیں، یہ آپ کا ہے. تو آقا کریم نے ایک درہم بھی نہیں رکھا، ایک دینار بھی نہیں رکھا، سارا غریبوں میں بانٹ دیا. اللہ اکبر. کوئی لاؤ تو صحیح زمانے میں ایسا. یہ ہے حضور کا کردار. اس لیے حضور حضرت ام المومنین کی ان محبتوں کو کبھی فراموش نہیں کیا کرتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے اور ان کے حوالے سے حضور کے جذبات دید نہیں ہوتے. تو ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا میرا ان سے جو رشتہ تھا. میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی، آپ اس خاتون کا ذکر بار بار کرتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے رنگ بھی بدل گئے تھے. تو حضور نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا. سارا مال حضور کے قدموں میں ڈال دیا. حضور یہ میرا نہیں یہ آپ کا ہے. اور آقا کریم نے وہ لوگوں میں بانٹ دیا. اگر کاروبار کیا ہے تو وہ لوگوں میں بانٹ دیا. ضرورت مندوں، لاچاروں، مجبوروں کی مدد کے لیے حضور علیہ السلام کا کشادہ ہاتھ. ایک دفعہ ایک شخص آیا اور حضور علیہ السلام سے اس نے کچھ طلب کیا. تو ایک وادی میں بکریوں کا ریوڑ تھا. دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے یہ وادی کہلاتی ہے. تو وہاں بکریاں ہی بکریاں تھیں. تو اس نے حضور سے طلب کیا تو حضور نے فرمایا یہ ساری تیری ہوئیں. تو جو وہ واپس لے کے جا رہا تھا اور اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ محمد اتنا دیتا ہے کہ کمی نہیں چھوڑتا. اب تنگی داموں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہیں، آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کیا کچھ نہیں دیتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. یہ تو ان کی چوکھٹ ہے، یہ ان کا در ہے، یہ محبوب کا در ہے. محبوب کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے. یہ محبوب کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. تو اس در سے جھولی پھیلا کے مانگو، وہ تو کریم ہے. کسی نے کہا کہ حاتم طائی کے دروازے پر ایک شخص آیا اور وہ 12 دری میں بیٹھا ہوا تھا جس کے 12 دروازے تھے. اور ایک سائل آیا اور اس نے اس سے مانگا، اس نے اس کو دان کیا، خیرات کی. وہ بھیس بدل کے دوسرے دروازے سے آ گیا. حاتم طائی نے پہچان لیا کہ یہ پہلے والا فقیر ہے جو ابھی لے کر گیا ہے، لیکن اتنا دریا دل تھا اس نے جتلایا تک نہیں کہ تو پہلے خیرات لے گیا ہے. اس نے دوبارہ پھر اس کی جھولی میں خیرات ڈالی. وہ بھیس بدل کے تیسرے دروازے سے آیا. 12 دروازوں سے بار بار آتا رہا اور حاتم طائی بار بار اس کو پہچانتا رہا. بہار رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من انداز قدت را می شناسم. تو جس روپ میں بھی آئے گا میں تیرے قد سے پہچان لوں گا کہ تو کون ہے. کہا یہ تھا حاتم طائی کی دریا دلی، اس کی وسعت قلبی. اپنے نبی کی زندگی میں بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو تو بتائیے. تو مسلمان نے مسکرا کے کہا 12 در تھے اور وہ بار بار آیا. اگر کوئی در اور ہوتا تو اس سے بھی آتا، لیکن میرے حضور کے ایک در سے جو ایک بار آیا اتنا دیا کہ پھر دوبارہ ضرورت اور حاجت ہی نہیں ہے. اور میرے امام نے تو یہاں قلم توڑ دیا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے. ایک قطرہ مانگا تو دریا دیا، ذرہ مانگا تو صحرا دیا. اللہ اکبر. انکا
लतसिल रहम व तस्दुकुल हदीस व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम। फिर पांचवा वस्फ नमाया जो हुजूर का बयान किया उम्मुल मोमिनीन ने, वो ये था कि व तकरी ज़ैफ़, आप मेहमान नवाज हैं। मेहमान घर में आ जाए तो उसको खिलाना तो पड़ता ही है, लेकिन खुश दिली के साथ मेहमान को खिलाने से अल्लाह की रहमतें नसीब होती। मेहमान अपनी किस्मत का रिज्क तुम्हारे दस्तरखान से उठाता है। किस्मत उसकी है, लेकिन रिज्क आपके दस्तरखान पर रब ने रखा है। रहमतें लेके आता है, बरकतें छोड़ के जाता है। हजरत शेख अब्दुल कादिर अल जीलानी अलैहि रहमा व रिदवान फरमाते हैं, आधा फकर बरहना बदन लोगों को लिबास देना और भूखों को खाना खिलाना। चिल्ले, इबादतें, रियासतें, नमाजें, सजदे, रुकू, क़याम, ये सब कुछ जो है वो आधा फकर है। सिर्फ आधा फकर दो चीज़ों का नाम है, बरहना बदन लोगों को लिबास देना और भूखों को खाना खिलाना। इसीलिए आपके शहर की हमजायगी में बाबा बुल्ले शाह ने क्या कहा था, इट खड़के दुक्कड़ वज्जे तत्ता होवे चुल्ला, आन फकीर खाखा जावन राजी होवे बुल्ला। फकीरों को अच्छा लगता है कि लंगर चलता रहे और लोग आते रहें और जो है वो उनके कामों दहन की तस्कीन होती रहे। तो कहा व तकरी ज़ैफ़, आप मेहमान को खिला करके खुश होते हैं। आपका ये वस्फ है, और जो मेहमान नवाज हो मेरा रब उसको कभी बेआबरू नहीं होने देता। छठा वस्फ हुजूर का बयान किया, वो तो अला नवाइबिल हक, जो हक की राहों के मुसाफिर होते हैं आप उनके साथ खड़े होते हैं। सच्चाई के साथ खड़ा होना इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। और मैं तो कहता हूँ इस दौर में सच्चाई को, हक और हक्कानियत को पहचानना भी मुश्किल हो गया है। सच्चाई कहाँ है, हक कहाँ है, इंतखाब करना ये भी मुश्किल हो गया। इसीलिए हमें हर रोज, हर नमाज की हर रकत में असालतन या वकालतन ये कहने का हुक्म दिया गया है, ये दुआ मांगने का हुक्म दिया गया है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह हमें सीधी राह पे गामज़न रखना, हमें सीधी राह पे चलाना। अल्लाह अकबर। तो ये है हक और हक्कानियत के रास्ते पर जो लोग फाइजुल मराम हो उनके साथ खड़ा होना। और फिर राह हक में अगर कोई मुशक्क़त में, मुसीबत में फंस जाए तो उसको तन्हा ना छोड़ना, उसके साथ मदद के लिए उसके साथ खड़ा हो जाना। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का नमाया वस्फ है जो उम्मुल मोमिनीन बयान कर रही है। अब मैं और आप, हुजूर की सीरत के इतने पहलू हैं कि ज़िंदगियां बीत जाएं और हम उनका इहाता न कर पाएं, लेकिन सिर्फ ये 6 पहलू जिनका ताल्लुक़ हमारी मुआशरत से है, और हम अगर इन 6 पहलुओं को इख्तियार कर लें। ये जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, ये पूरा रायविंड तो नहीं बैठा हुआ, ये इतने बड़े शहर के चंद नुमाइंदा लोग हैं। अगरचे ये हज़ारों की तादाद में है, लेकिन लाखों के शहर में से ये चंद हज़ार लोग, इतने लोग ही अज़म करके यहाँ से उठें कि आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, कल से आपका शहर बदला होगा, कल से आपका शहर बदल जाएगा। लेकिन अगर हम कानों के तलज़्ज़ुज़ के लिए जलसा भी कराएंगे, सुनेंगे भी, नारे भी लगाएंगे और जो है वो मोहब्बत रसूल में तड़प करके भी इजहार भी करेंगे, लेकिन ये हमने तय किया हुआ है कि जो ज़िंदगी कल थी आज भी वही रहेगी, आने वाले कल में भी हमारी ज़िंदगी वही रहेगी। तो 100 साल भी जलसे करते रहें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आप अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक अंदर तब्दील नहीं होगा। इकबाल ने कहा था, दिल मुसलमान है तेरा ना मेरा, तू भी नमाजी मैं भी नमाजी। पढ़ते रहे नमाजें, लेकिन अगर वो नमाज जो फहशा बेहयाई को रोकती नहीं है, वो नमाज ही नहीं अगर पढ़ी, तो कुरान ने कहा कि ये वो बदनसीब है जो नमाजों को फरामोश कर चुके हैं। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। ये नमाजों को फरामोश कर चुके हैं, ये दिखलावे की टकरे हैं, ये नमाजें नहीं हैं अगर नमाज ने अंदर नहीं। ये कैसे हो सकता है कि सजदा रब को किया है और उसको सुबहाना रब्बियल आला कहा है और फिर किसी और को आला मान ले? कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि जब हमने अपने नबी को जानो दिल से ज्यादा महबूब जाना है, तो कैसे हो सकता है कि उनकी सीरत को हम इख्तियार न करें?
مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے ساتھ جاپان چلیے، تو میں نے کہا کہ میں یہاں کافی مصروف ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ذرا چل کے دیکھیے تو صحیح، آپ کو 29 سال ہو گئے ہیں تبلیغ کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، اور 40 برس آپ کے والد گرامی کو بھی ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آگے بھی آپ کے مشائخ، اور اسی طرح آپ اب مبلغین تیار کر رہے ہیں، جمعہ میں بھی یہی خطبہ ہوتا ہے، اجتماعات میں بھی یہی گفتگو کرتے ہیں. تو آپ جو تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں، یہ کوئی میرا فلسفہ نہیں ہے جو میں آپ کو جس کا پابند بنانا چاہتا ہوں، یہ تمہارے رسول کی سنت ہے. جس پیارے سے تم ٹوٹ کے محبت کرتے، یہ اس کا طریقہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. کہا سمجھا کے 29 سال جس قوم کو ہو گئے ہیں، آپ جاپان میں دیکھیے وہ کر رہے ہیں. آپ تو لوگوں کو ابھی سمجھا رہے ہیں لیکن وہ کر چکے ہیں، اور نئی اقدار کو دریافت کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ تو کر چکے ہیں، وہ کسی سے دغا نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، کسی سے فراڈ نہیں کرتے. ان کو کسی مذہب نے نہیں یہ بتایا، ان کی ماں کی گود سے تربیت ملی کہ جھوٹ نہیں بولنا. اس کی ماں کی گود سے تربیت ملی کسی سے دھوکہ نہیں کرنا، کسی سے فراڈ نہیں کرنا. کیا ہماری مائیں جو حضور پر درود پڑھنا سکھاتی ہیں، یہ کیوں نہیں سکھاتی ہیں کہ کسی سے فراڈ نہیں کرنا ہے، کسی سے دھوکہ نہیں کرنا ہے؟ ہم کیا منبر و محراب سے ساری زندگی اب اسی مشن پہ لگے رہیں گے کہ یہ نہیں کرنا، اور دنیا کو تسخیر کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر رہ جائے گا؟ یار جب بچہ ہوتا ہے کچی کلاس کے اندر تو اس کو پورنے ڈال کے دیے جاتے ہیں، آپ کو اگر یاد ہو تو، اور اس کے اوپر وہ لفظ لکھتا ہے، اور وہ میٹرک تک چلا جائے ابھی تک پورنے ہی جو ہے اس کو ڈال کے دینے پڑے، تو پھر وہ کس طرح ماسٹر کرے گا؟ یار ابھی تک ہم سچ بولنے کے عادی نہیں ہوئے، پوری کائنات کے اندر محمد عربی کا دین کیسے پہنچائیں گے ہم کیسے پہنچائیں گے؟ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، مس پہ ہے اپنی نظر اور سیم ان کے ہاتھ میں. ہم ابھی تانبے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ چاندی بھی اٹھا کے لے گئے. اب وہ کائنات کو تسخیر کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارا بھی یہ مرحلہ طے نہیں ہوا کہ ہم سائے کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ہمارا یہ مرحلہ طے نہیں ہوا کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. یہ تو جو ہے وہ یہ انسانی سوسائٹی، انسانی معاشرت کے خد و خال ہیں واضح. اور اسلام نہ بھی ہو تو کفر کے معاشروں کے اندر بھی یہ پایا جا رہا ہے کہ ہم سائے کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو دکھ نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، 2 نمبر چیز نہیں بیچنی. اور ہم کیا ہیں؟ ہم تو دوائیوں کے اندر بھی ملاوٹ کر لیتے ہیں، اور مسلمان ہم ہیں. ہمارے جیسا عاشق رسول زمانے میں کوئی نہیں، جیسے ہم عاشق رسول ایسے زمانے میں کوئی نہیں. اور جو جان بچانے والی دوائیاں ہیں ان کے اندر بھی ہم ملاوٹ کرتے ہیں. ہمیں شرم آنی چاہیے. ہم کھڑے کہاں ہیں؟ دل مسلمان ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، پڑھے جائیں نمازیں، یہ ٹکرے ہیں اور کچھ نہیں ہے. ہمارا دین ہم کو ایک ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے. یار ہمارے سامنے حضور کا نقشہ ہو، ہمارے سامنے حضور کی تعلیمات ہوں، اتنا نور برس رہا ہو ان کی سیرت کے انوار کا، اور پھر بھی ہم اپنی زندگی جو ہے وہ درستی نہ کر پائیں، تو پھر کیا ساری زندگی ہم یہی کام کرتے رہیں گے؟ ساری زندگی یہی کہتے رہیں گے کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا؟ کہتے رہیں گے ہم، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن کائنات کو تسخیر کیسے کریں گے جب اس مرحلے سے نہیں نکلیں گے؟ اور آج تک ہم اس مرحلے سے نکل ہی نہیں پائے، اور آنے والے دور میں بھی کوئی ایسی روشنی دکھائی نہیں دے رہی کہ یہ قوم سنور جائے گی. تو میں اور آپ کسی اور کے ضامن نہیں ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ مجھ سے سن رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ رائے وینڈ کے نمائندہ یہ 4000 ہیں، 5000 ہیں، 10,000 ہیں، جتنے ہیں، اتنے لوگ اگر عزم کر کے یہاں سے جائیں کہ کل ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کل ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کسی سے فراڈ نہیں کریں گے، آپ کا شہر کل ہی بدلا ہوا پالیں، کل ہی یہ شہر کی گلیوں کے اندر ایک نور برستا ہوا دکھائی دے گا. لیکن اگر ہم یہ عزم نہیں کر سکتے اور ہم عمل پیرا بھی نہیں ہو سکتے، تو پھر یہ تو چھوٹا سا جلسہ ہے، اس سے بھی بڑے جلسے کر لیجئے، لاکھوں لوگوں کو بھی جمع کر لیجئے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میری آرزو یہ ہے کہ دیکھو، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی لحد میں اترنا ہے. میں اور آپ اپنے آپ کو یہ مت سمجھیے کہ وہ سنورے گا تو معاشرہ ٹھیک ہوگا. معاشرہ ٹھیک ہو نہ ہو، مجھے ٹھیک ہونا ہے. مجھے اپنی زبان کو کبھی بھی جھوٹ کی بدبو سے متعفن نہیں ہونے دینا. مجھے کبھی بھی کسی کو اذیت نہیں دینا، چاہے وہ میرا ہمسایہ ہے یا میرا دشمن ہی کیوں نہ ہے. مجھے کسی کے لیے غلط نہیں سوچنا ہے،
اور کسی کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کی دور کی بات ہے، وسوسہ بھی آئے کسی کو نقصان پہنچانے کا تو اس کی بھی نفی کرنی ہے، کیونکہ میں اس آقا کا غلام ہوں جو رحمت للعالمین ہے۔ تو اس آقا کے لائے ہوئے نظام شریعت کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں عملی قدم اٹھانا پڑے گا۔ جس شوق فراوان کے ساتھ آپ تشریف لائے، جس انہماک کے ساتھ بیٹھے، اس عاجز کی گفتگو کو سنا، تو جہاں میں آپ کے لیے بے پناہ دعائیں اور آپ کو خراج پیش کرتا ہوں، وہاں ان کارکنوں کو جو آپ تک دعوت لے کے گئے اور آپ تک پیغام حق کا ابلاغ کیا اور آپ کو بلا کے لائے، اللہ ان نوجوانوں کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ آج کے اس اجتماع کا ایک ایک لمحہ قبول کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔